اچھا صداقت بھائی، یہ بتائیے کہ ابھی رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اور یہاں پہ آپ کا جتنے دن آپ رہے یہاں یوٹا میں، اور یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء اور جو حلال اشیاء ہیں وہ بآسانی آپ کو ایکسیس میں تھیں، اور آئندہ بھی یہاں پہ کوئی مسلمانوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا، کوئی پاکستانیوں سے انٹریکشن ہو سکا، یا ٹریننگ میں کوئی مسلمان ممالک سے یا کوئی پاکستان سے اور لوگ آئے تھے، کوئی ایسا انٹریکشن ہوا آپ کا؟ پاکستان سے تو اور کوئی نہیں تھا، لیکن ایجپٹ سے ایک صاحب تھے جو کہ ٹریننگ میں آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، بڑے ذوق و شوق تھے. جہاں تک آپ نے یہ چیزوں کا کھانے پینے کا پوچھا جی، تو اس میں مسئلہ تو صرف گوشت کے حوالے سے آتا ہے، اور تو کسی چیز کے حوالے سے مسئلہ نہیں آتا. اگر آپ دوسری جیسے ویجیٹیبلز ہیں یا دالیں ہیں جی، یا پھل ہیں، اگر آپ ان چیزوں کی طرف، میرا ویسے بھی شوق جو ہے وہ گوشت کے حوالے سے کم ہے جی، اور میں زیادہ تر جو ہے سبزیاں، پھل، دالیں اور مکئی اور اس طرح کی چیزیں جو کہ یہاں واپس دستیاب ہوتی ہیں ہر جگہ جی، دعوتوں میں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان 5 دنوں میں جس میں کہ باقاعدہ ڈنر بھی ہوا، اور ہر وقت جو دوپہر کا کھانا تو روز ہمیں ٹریننگ کے دوران ہی کھانا ہوتا تھا. جی، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کسی تقریب میں مجھے کوئی شراب کی جھلک نظر نہیں آئی کہ لوگ شراب بھی اچھا پی رہے ہوں، کیونکہ ابھی ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے امریکہ میں. پچھلے میں کوئی 30 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں، جب بھی میں وزٹ کرتا ہوں تو پہلے کی نسبت لوگ شراب کو پس منظر میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور زیادہ تر جو نمایاں ممتاز لوگ ہیں وہ شراب کے رسیہ نہیں ہے. جی، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں سمجھی جاتی. اور میں نے دیکھا ہے کہ اب مہمان نوازی میں بھی لوگ کسی کو شراب کے بارے میں نہیں پوچھتے. اچھا. تو سگریٹ اور شراب یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ یہاں سے دیش نکالا ان کو مل رہا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایئرپورٹ میں ایئرپورٹ پر ایک چھوٹی سی جگہ، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو انہوں نے سگریٹ پینے والوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور اس کمرے میں ایک جمگٹھا تھا، لوگ لگ رہا تھا جیسے دھوئیں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے. اچھا صداقت بھائی، یہ تو بات مجھے آپ کی ایسے لگی جس طرح سے اگر کوئی کسی بستی میں کسی کو کوئی خدا نخواستہ اچھوت ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو اس کو الگ کوارنٹین میں ایک الگ جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کی صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ ایک الگ کمرے میں بیٹھو اور وہاں سگریٹ پیو. اچھا، یہ عام طور پر یہ سگریٹ کے معاملے میں تو ان کا تعصب جو ہے اب شراب سے بھی بڑھ کے ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو اپنے قرب و جوار میں سگریٹ پیتا ہوا برداشت نہیں کرتے. جی. اور اچھی ہیلدی ہیبٹس اب جو انہوں نے اپنائی ہیں جو کہ ہم پہلے سے ہمارے میں موجود تھی لیکن ہم نے چھوڑ دی ہیں، جیسے جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. جی. اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ ہمارے ہاں یہ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے رات 1 بجے تک کھلے رہتے ہیں. جی. تو یہاں پہ 11 بجے کے بعد آپ کو کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھلا نظر نہیں آئے گا. مارکیٹیں جو ہیں وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی. جی. اور سڑکیں سنسان ہو جائے گی. ہاں، روشنیاں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں، شہر روشنیوں سے جگمگائے رہتے ہیں. جی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ راتوں کو دیر تک آوارہ گردی کرتے نظر آئیں. لوگ راتوں کو جلدی سوتے ہیں، ہارڈ ورکر لوگ ہیں. ایک بندہ جو ہے کئی کام کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو سال سے آپ کی باتوں سے مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو مشرق کی یا ہماری ہم جس کو اسلام کا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام تھا یہ اپنا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ جو مدغم ہو گیا ہے اور کہیں کھو سا گیا ہے، کہیں گم ہو گیا ہے پیغام. جیسے کہ ابھی آپ نے جو مجھے باتیں بتائیں کہ جلدی سونا، جلدی جاگنا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یہ باتیں جو تھیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ 12 یا 13 تاریخ کو، آج شاید شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے، اور 12 یا 13 کو پہلی رمضان ہوگی. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 4-5 سال سے صداقت بھائی یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ سحری جو ہے وہ بھی ریسٹورینٹس میں ہوتی ہے اور بڑے اہتمام سے ہوتی ہے. اور افطار کی تو بس پوچھیے مت کہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے. اور وہ جو روح ہے رمضان المبارک کی، جس میں کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی بجائے ہم زیادہ کھابا کھانے کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے.
تو یہ جو اصل پیغام ہے ہمارا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہے، وہ یہ لوگ اپنا رہے ہیں اور ہم کہیں غائب ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے پس منظر میں جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ رواج کم نظر آتا ہے کہ تفریح کے طور پر جو ہے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں لاہور میں ایم اے معلوم روڈ پہ تو ایک قطار ہے ریسٹورینٹوں کی جس میں لوگ فیملیز کے ہمراہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں ایسے ٹرینڈ نہیں ہے. اگرچہ امریکہ کے لوگ بھی کھانے کے رسیا ہیں اور کھا کھا کے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ شراب نوشی بھی شاید کرتی ہو، مگر جو پڑھے لکھے یہاں کے بھی افراد ہیں، جس طرح کے وہ ٹرینرز کی جو ٹریننگ تھی آپ جو اٹینڈ کر رہے تھے، وہ بھی چیدہ افراد تھے. فارچون 500 کی کمپنیز کو ٹرین کرنے والے لوگ تھے، اور ان میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، وقت کا بھی خیال رکھیں. عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ممتاز لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رجحان شراب کی طرف نہیں ہے. جی. جبکہ ہمارے ہاں جو زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ممتاز لوگ ہیں یا جن کو ایلیٹ کلاس سے کہا جاتا ہے، ان کا رجحان شراب کی طرف زیادہ ہے. جبکہ یہاں پہ نچلے طبقے کا رجحان جو ہے شراب کی طرف زیادہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے جی. اور جن کو بھی اتنی روشن خیالی نصیب نہیں ہوئی. جی. جنرلی میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگ جو ہے نا ہارڈ ورکر ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 5 دن میں جس ہوٹل میں رہا بیسٹ ویسٹرن میں، تو مجھے ایئرپورٹ سے جس بندے نے پک کیا، میں نے سمجھا کہ یہ صرف ان کا جو ڈرائیور ہوگا جو کہ مسافروں کو یا ان کے مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لاتا ہوگا، اور باقی ٹائم یہ فارغ بیٹھتا ہوگا. لیکن جب میں نے اگلے دن اس کو فرنٹ ڈیسک پہ بھی کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ کام بھی کرتا ہے. اس کے بعد میں نے تھوڑی سی مدد مجھے کمپیوٹر میں چاہیے تھی، تو میں نے اسے کہا کہ کوئی آپ اپنا ایسا بندہ بھیجے میرے پاس جو میرے کمپیوٹر میں تھوڑی مدد کر دے. کہتا میں ہی مدد کروں گا. اچھا. واپسی میں اس نے مجھے چیک آؤٹ بھی کیا، پھر مجھے گاڑی پہ بٹھا کے واپس ایئرپورٹ بھی چھوڑا. ایک ہی آدمی 3-4 ڈیوٹیاں کر رہا تھا. صحیح. تو ہمارے ہاں تو ایک طرح سے بہت زیادہ لوگ جاب ڈسکرپشن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بڑا کوئی محدود سا کام ان کو دیا جائے، اور ڈیوٹی کے دوران اگر وہ زیادہ فرصت ملے تو اچھا ہے. اور اپنی ٹیبل صاف کرنا ان کو دوبر لگتا ہے، اور ہر بندہ اپنے لیے ایک اسسٹنٹ مانگتا ہے، اور اسسٹنٹ بھی اپنے لیے ایک اسسٹنٹ مانگتا ہے. جبکہ یہاں پہ یہ جو ہمارے ٹرینرز ہیں ان کے پاس بھی اپنا کوئی اسسٹنٹ نہیں تھا، اور جو کہ بڑے ممتاز اور بہت بڑی حیثیت کے مالک لوگ ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے. جی. اور یہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے یہ اس میں حقارت نہیں وہ سمجھتے، اور بڑی عزت افزائی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں ہونے کے باوجود جی. اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے اس میں کوئی بری بات وہ نہیں سمجھتے. یہ چیزیں ہیں جو قابل تقلید ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پسماندہ ملک ہیں. اور یہاں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورے امریکہ میں گاؤں کوئی نہیں ہے. پورے امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ابھی ترقی پذیر ہو یا جہاں ابھی ترقی ہونا باقی ہو. آپ کہیں بھی چلے جائیں امریکہ میں آپ کو سارا ہی ماحول ایک جیسا نظر آتا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو پسماندہ جگہ ہو، اور سبھی لوگ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف بھی مائل ہیں. سبھی لوگ جو ہے کوئی ان پڑھ نہیں آپ کو ملے گا. زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کو ملیں گے جو کہ بہت ہی نمایاں کردار جو ہے اپنی زندگی میں ادا کر رہے ہیں.